بہت خوشی ہوتی ہے اس مسجد میں حاضری دیکھ کر، اب لوگوں کا شوق دیکھ کر، جمعے کی نماز کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق امام سے پہلے آنے کی کوشش، دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ میں اپنی عادت کے مطابق اس بات کا تذکرہ بھی وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوں۔ آپ سب بھائی جس طرح اللہ رب العزت کے گھروں کو آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، میری اس اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ آپ سب بھائیوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے۔ رہی بات گفتگو کی، تو میرے بھائیوں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے چند ایک فضائل رکھوں اس آدھے گھنٹے کے اندر، آپ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سر دھنکیں، سبحان اللہ کہیں، میں خوش ہو جاؤں، آپ بھی خوش ہو جائیں، آپ باہر نکل کے کہیں جمعہ بڑا کمال سے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پچھلی نشست کے اندر موبائل کے اوپر گفتگو کی تھی، یاد ہوگی آپ کو، یہ موضوع بھی بڑا مظلوم ہے، ٹچ نہیں ہوتا، بیان نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے ملوث الا ماشاء اللہ، اس لیے بیان نہیں ہوتا۔ تو ایک طریقہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کسی مرض کی نشاندہی کروں، کسی بیماری کے متعلق بات کروں، کسی کوتاہی کے متعلق بات کروں۔ آپ فکر کریں، میں فکر کروں، اگر اس کوتاہی سے پاک ہیں، اس مرض کے وائرس نہیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر وائرس موجود ہیں تو پھر سچی توبہ کریں یہاں بیٹھے بیٹھے، عہد کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو راضی کیا جائے، اللہ کو راضی نہ کیا جائے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ اب آپ عرض کر دیں کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے کہ رب کو خوش کرنا ہے؟ اگر رب کو خوش کرنا ہے، جواب بھی آپ کا یہی ہے، تو پھر میرے بھائیوں ایک مرض کی نشاندہی کرنے لگا ہوں۔ اگر مرض کے وائرس موجود ہوئے تو یہاں بیٹھے بیٹھے سچی توبہ کریں، تبھی آنے کا فائدہ ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر موجود نہیں تو جتنا زیادہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس کے وائرس چونکہ بہت پھیل چکے ہیں، شاید ہی کو بچا ہوگا، شاید، ورنہ ہر بندہ الا ماشاءاللہ اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ تو ممکن ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کریں تو چونکہ سارے ملوث ہوتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے، ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، باہر نکل کے چھٹو جی مزہ ہی نہیں آیا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ وہ مرض کون سی ہے میرے بھائیوں؟ جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، میرا گمان ہے کہ ان میں سے بہت سارے ساتھی کاروباری افراد ہیں، بزنس مین، جو نہیں وہ کسی نہ کسی طور پر اس مرض کے اندر مبتلا ہے۔ وہ مرض کون سی ہے؟ وہ مرض ہے قرض والی، ادھار والی، بڑی عام، حد درجے عام۔ اب اسے مرض کوئی نہیں سمجھتا، اب اسے معیوب بھی کوئی نہیں سمجھتا، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ بھائی ہماری حکومتیں بھی قرض لے کے کہتی ہیں جی شکر جی مل گیا جی، وہ اس پر شکر ادا کرتے ہیں، لب گیا ہے قرض، ٹل گیا ہے، تو بندے بھی تو لازمی بات ہے پھر اسی طرح شکر کریں گے بھائی۔ تو میں تھوڑی ترتیب بتا دوں کہ جو جانتے تو ویسے آپ ہیں، صرف میں ایک یاد دہانی کے طور پر، جو شخص نان ٹکی بیچتا نا، اسے کوئی سمجھتا بزنس میں کوئی کاروباری کھاتے میں آتا ہے؟ وہ جو شخص نان ٹکی بیچتا ہے، وہ جس سے نان لیتا ہے نا، لاکھ لاکھ روپے نیچے لگایا ہوا ہے، نیچے رکھا ہوا ہے، لاکھ پورا ہوگا اس کے بعد پھر بھگتان شروع ہوگا۔
اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کا ₹1,00,000 نیچے رکھا ہوا ہے. حیرانگی والی بات ہے کہ مسلمان ہو، اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، اور اس پارٹی کو یہ کہے کہ اس سے چھوڑ مجھ سے لے لے. اللہ کی قسم، گورا 1000 کوتاہیوں کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود یہ کام نہیں کرتا. سخت معیوب سمجھتے ہیں گورے اس بات کو کہ کوئی سودا کر رہا ہو تو انٹرفیئر کریں، اس کے اندر مداخلت کریں. نہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو باہر دکان پہ بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی دکان کے باہر بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں. پہلی صف کے نمازی جب نماز پڑھنے آتے ہیں دکان سے اٹھ کے، تو یہاں آگے کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت. اللہ تو جس کو دینے پہ آ جائے کہ دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. لیکن دکان پہ کھڑے ہو کے گاہک سودا ہو رہا ہے، سودا ہو رہا ہے، سودے کے دوران افسوس، صد افسوس. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ₹1,00,000 نیچے رکھا ہوا ہے. اب ذرا سی موڈ بدلا ہے، دوسری پارٹی تنگ کر رہی ہے، مجھ سے لو. نان چیٹے پہ ہوں نے، اتنے تیل ہی کوئی نہیں، سڑے ہوں نے، میں نہیں لینے. چلو جی، اب وہ ₹1,00,000 اس کا کون والی وارث ہے؟ کوئی نہیں. وہ لاکھ نیچے ہے، اگلی پارٹی سے شروع ہو گیا، اس سے کام ہو رہا ہے. یہ کہ میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے. ذرا کام بڑھتے بڑھتے کپڑے والے کام پہ جائیں، اور بڑے بڑے جتنے کام ہیں سارے اس طرح چل رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، اس نے اس کا دینا، اس نے اس کا دینا، اس نے اس کا. اور بات کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اربوں تک پہنچ چکی ہے، کروڑوں تک نہیں، اربوں تک قرض پہنچ چکا ہے، اربوں تک. اور جو لینے والے دینے والے میرے بھائیو، جو لینے والا ہے اس کے پاس ٹوٹی سائیکل بھی نہیں ہے، جو دینے والا ہے اس کے پاس نئی گاڑی یا کرولا پراڈو رکھی ہوئی ہے. جو لینے والا ہے اس نے کبھی کراچی بھی نہیں دیکھا، جو دینے والا ہے وہ ہر سال عمرہ کرنے جاتا ہے. کہتا دعا کرو اللہ قبول کر لو. اچھا بھائی، اللہ تیرا قبول کرے. وہ لینے والا کڑتا. یہ ایک مثال ہے بس، باقی اس طرح آپ خود ججمنٹ کر لیں گے کتنی مثالیں. اچھا جی، اب بازار میں وہ حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں. بات تو ذرا کڑوی ہوگی، دوائی کڑوی ہوتی ہے، انشاءاللہ فائدہ دے گی بڑی زیادہ. میں معذرت کے ساتھ، میٹھے میٹھے کا میں قائل نہیں ہوں. تو ادھر مشہور ہیں حاجی صاحب، شیخ صاحب، بٹ صاحب، چوری صاحب، رانا صاحب، مغل صاحب، چٹا صاحب، مہر صاحب، کھوکر صاحب. لیکن اوپر والے کاغذوں میں چونکہ دینے کی تڑپ نہیں نا، دینے کا موڈ نہیں. دے دیں گے، مر چلے ہاں، اتنے ہی ہاں، ادھر ٹر چلے ہاں. دینے کا موڈ نہیں. جب دینے کا موڈ نہیں تو میں نے عرض کیا کہ یہاں سلامی ہوتی ہیں، حاجی صاحب. حاجی صاحب نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہے، حاجی صاحب، بٹ صاحب، میر صاحب، چوری صاحب. لیکن اوپر والے کاغذوں میں میرے پیارے پیغمبر اسلام نے جو لوگوں کا مال لے کے دینے کی نیت نہیں، دینے کی نیت نہیں، ہڑپ کرنے کا موڈ ہے، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لکی اللہ سارقا، لکی اللہ سارقا. وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ چور کی حیثیت سے پیش ہو. نیچے حاجی صاحب، اوپر چور کی حیثیت سے پیش ہوگا. اللہ کی قسم حدیث نہ ہوتی میں بیان نہ کرتا، میں یہ لفظ کہنے کی ضرورت نہ کرتا، کیونکہ سارے محترم حاضر ہیں. عام ہو رہا ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اچھا بھلا کاروبار تھا، پتہ نہیں کہتے ہیں کوڈی کوڈی ہو گیا، پلے کھ نہیں رہا. اچھا بھلا کاروبار، پتہ نہیں تویز پہ گئے نے، نظر لگ گئی ہے، جادو ہو گیا، کی ہو گیا. بھئی نہ تویز پڑے، نہ جادو ہوا، نہ کسی کی نظر لگی. بھئی کیا ہوا؟ حدیث سے پوچھو. بھئی تم تو اہل حدیث کہلاتے ہو، حدیث سے پوچھو کیا ہوا تیرے کاروبار کو، کیا ہوا میرے کاروبار کو. حدیث سے پوچھو. بھائی حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے کہ جو لوگوں کا مال لیتا ہے اس نیت سے کہ ادا کر دے گا. اللہ اکبر. کتنا خوش نصیب ہے جو اگر کسی مجبوری کے تحت قرض لینا پڑے لیکن اسے نیند نہیں آتی، گلچھڑے نہیں اڑاتا، وہ کہتے دینے ہیں بس، اللہ کرے مجھے شام سے پہلے پہلے کو اللہ بندوبست کر دینا. وہ کڑتا ہے، دل کے اندر پڑکی لگی ہے اسے. میرے پیارے پیغمبر اسلام کیا کہتے ہیں؟
اللہ اکبر، چونکہ اس کی نیت ٹھیک ہے، میرے پیارے پیغمبر اسلام میں کہ اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا. اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا. اللہ کی قسم، کو بازار کا صدر، کو بڑا، کوئی مالدار آدمی، کوئی سیٹھ آدمی اگر یہ کہہ دے تو بھائی چھوڑ دو بھائی میں دے دوں گا، کتنا یقین ہوتا ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام. اور دے گا کون؟ دینے کا وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا. اور میرا ایمان ہے کہ چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور فرما دیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں یقین کے ساتھ، اگر وہ مر گیا، چونکہ دینے کی نیت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف سے بندوبست فرما دیں گے. اللہ لینے والے کو کچھ دے دلا کے انشاءاللہ تعالیٰ راضی کر دیں. لیکن حدیث کے اگلے الفاظ کہ جس شخص کا دینے کا موڈ نہیں، ہضم کرنے کا پروگرام ڈیلے کرتا ہے، مر گئے ہیں دے دیں گے، دینے کا موڈ نہیں. اللہ کے پیارے پہ اب سنیں کہ کاروبار کو کیا ہوا، تویز پڑ گئے یا نظر لگ گئی، کیا ہوا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس کا دینے کا موڈ نہیں، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ اسے برباد کر دے گا، اللہ اسے برباد کر دے گا. اب آپ سمجھ گئے کہ کاروبار کو کیا ہوا. جب اللہ برباد کرنے پر آ جائے تو ایمانداری سے بتائیں پھل پھول سکتا ہے؟ کاروبار بڑھے گا، ترقی کرے گا، بڑھوتری ہوئے گی؟ نہیں ہوگی. اللہ اسے برباد کر دے گا، اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے گا. اور یہ دنیا کا معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ برباد کر دے گا دنیا اس کی تو، لیکن آخرت میں سزا الگ ہے، ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی. اللہ اسے برباد کر دے گا. اور یہ جملہ بازاروں میں بولا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، دینے کا موڈ نہیں، اس کی بابت بھی میں بیان کر چکا. اگر دینے کا موڈ ہو بھی، یہ جو پہلی چیز ہے نا کہ دینے کا موڈ ہے، نیت ہے، اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات، حالانکہ دینے کا موڈ ہے، لیکن یہ بات خطرناک ہے جو بیان کرنے لگا ہوں. یہ بات بڑی خطرناک ہے جو بیان کرنے لگا ہوں. وہ کیا؟ اللہ اکبر، دینے کا موڈ ہے، گلے میں پیسے بھی پڑے ہیں، جیب میں پیسے بھی پڑے ہیں، لینے والا آ گیا تو اگوں ہو کیا ہو. اللہ اکبر، کہتا ہے اگوں ہو کیا ہو، ذرا آدھے گھنٹے بعد آیا، پاس پیسے ہیں. تو میں سمجھتا تھا شاید یہ جو اے سی ہوتے ہیں نا، انورٹر، یہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ہوا دیتے ہیں. گرمیوں میں سرد ہوا دیتے ہیں، گرمیوں میں گرم ہوا دیتے ہیں سردیوں میں، اور گرمیوں میں سرد ہوا دیتے ہیں، ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ نوٹ جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی انورٹر ہوتے ہیں، یہ بھی گرمیوں میں ٹھنڈک دیتے ہیں. اور جیب لگانے والے نے بھی کیسی جیب لگائی ہے کہ بالکل دل کے اوپر ٹھنڈ پڑتی ہے، جیب میں پڑے ہوں ٹھنڈک ہوتی ہے، اور اگر سردیاں ہوں گرم ہوتے ہیں، اگر گرمیاں ہوں تو ٹھنڈک ہوتی ہے. کیسے؟ اگوں کیا ہو، آدھے گھنٹے بعد آیا جی. اب ایمانداری سے بتائیں کہ آدھا گھنٹہ وہ چاہتا ہے کہ ٹھنڈک میرے پاس رہے. اگر گرمی ہے نا تو ٹھنڈک رہے، اگر سردی ہے تو ذرا ہیٹ ملے مجھے، نوٹوں کی ہیٹ ملے مجھے. اللہ اکبر. اچھا بھائی، اگر دینے والا مسلمان آدمی ہے تو جو کہتا ہے نا اگودی ہو کیا ہو، وہ بھائی اگر اس کے آگے سے آنے سے پہلے تو آگے چلا گیا، ویسے کہتا ہے وہ موت ہی ہے جی، کس لیے بھی آ سکتا، آنی ہے جی، ویسے کہتا ہے، 10 کے نہیں ہوندی، ویسے کہتا ہے. لیکن اسے کہتا ہے گودی ہو گیا ہو، آدھے گھنٹے بعد آؤ. بھائی اگر وہ آیا تو نہ رہا دنیا میں، تو آگے چلا گیا تو پھر کیا بنے گا؟ لیکن سچی بات پوچھے نا تو اسے اس بات کا یقین ہی نہیں کہ مر رہے ہیں، اسے مرنے کا یقین نہیں. اگر مرنے کا یقین ہوتا تو ایسے نہ کہتا، ادا کرتا. اور وبال کتنا بڑا ہے، وبال کتنا بڑا ہے. میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ. آپ اور میں نہیں، آپ اور میں نہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں گردن کٹا دے، شہادت کا رتبہ پا لے، شہید ہو جائے، ثم ہوا ثم قتل ثم ہوا ثم قتل،
3 مرتبہ فرمایا، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر زندہ کیا، 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں سر کٹا دے۔ ہم تو 1 مرتبہ بھی نہیں نا، آپ اور میں 1 مرتبہ بھی نہیں، 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں سر کٹانے والا اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام علیہ دین، اس پر کیا ہو؟ قرض ہو، اس پر قرض ہو۔ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے مور لگا دی، فتویٰ دیا کہ ما دخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، حتی یقضی عنہ دین، جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہیں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے گوندی ہو کیا ہو، موڈ خطرناک۔ اگر پیسے زیادہ ہیں، روزانہ جو پارٹی ہے لینے والی، مال کی ہو جا کر لے آ جائے، لے جو چوکے، میں نہیں لینا، اسے پتا اگلی پارٹی تیار بیٹھی، اسے پتا مارکیٹ والے سارے زکات کی رقم اکٹھی کر کے میرا معاملہ کلیئر کر دیں گے، اسے پتا، اسے پتا دینے والے بھی بڑے ہیں، بس لے جاؤ مال، میں نہیں لینا بھائی، پچھلے پیسے اندر کھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، ایک حاجی صاحب، اس کو کہا کہ میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب یہ تو فیصلہ پھر قیامت والے دن ہونا جائے، تیار رہا جی۔ اندر اچھا قیامت کی گل ہے، لیا باقی دے بھی لیا، اتنے نہیں سارے جا کے، کھیڈ بنی ہے نا، مذاق ہے قیامت والا دن، مذاق بنا ہوا۔ ویسے نماز میں روزانہ کہتا ہے مالک یوم الدین، پتہ کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں، ویسے کہتا ہے مالک یوم الدین، روزانہ کہتا ہے۔ ہاں اگر اس دوران موت آ گئی، قرضے کی موت، مر گیا، پھر کیا بنے گا؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک میت لائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ دیں۔ کتنی خوش بختی والی بات ہوتی ہے کہ جس بندے فخر سے بتاتے ہیں میرے ابا جی کا جنازہ فلاں عالم دین نے پڑھایا، میری اماں جی کا جنازہ فلاں عالم دین نے پڑھایا، کتنی فخر محسوس کرتا بندہ۔ اچھی بات ہے بھائی، کوئی بزرگ عالم دین بعمل آدمی کو جنازہ پڑھائے، اللہ سے التجا کرے تو اللہ قبول فرما لے، انشاءاللہ اللہ قبول بھی فرماتے ہوں گے۔ لیکن اس شخص کی خوش قسمت کے بارے میں کیا کہنا کہ جس کا جنازہ کون پڑھائے؟ پیغمبر علیہ السلام، اس کی میت سامنے پڑی ہو اور نبوت والی زبان سے نکل رہا ہو کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جس کے متعلق کہہ رہے ہوں اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر دے، اللہ اس سے درگزر فرما، اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما، جس کے متعلق پیارے پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے، ایمانداری سے بتائیں اس کی کتنی خوش بختی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ہماری طرح نہیں، اللہ اکبر، چلو جی، پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لعل علی صاحبکم دینا، لگتا ہے تمہارے اس ساتھی پر کچھ قرض ہے۔ کتنا اہم معاملہ ہے، پیارے پیغمبر اسلام فوری ٹچ کیا، فوری پوچھا، ساتھیوں نے کہا کہ قرض تو ہے، ساتھیوں نے کیا کہا؟ قرض تو ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم، میں نہیں پڑھتا، پڑھ دو جنازہ بھائی ساتھی کا، میں نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، وہ ساتھی زندہ ہوتے، میرا ایمان ہے کہ انہیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں گے، اللہ کی قسم صدمے سے فوت ہو جاتے۔ اتنی بڑی سعادت سے محروم، اتنی بڑی سعادت سے محروم۔ اور کون بولا؟ سگا بیٹا، سگا بھائی نہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کی قسم تڑپ اٹھے ہوں گے کہ ساتھی کا جنازہ پڑھانے سے نبی انکار کر رہے، یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے گا۔
فوراً بولے اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں اس کی طرف سے قرض ادا کروں گا، جنازہ پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، ایمانداری سے بتائیں کہ قرض کن کے لیے بندہ لیتا ہے؟ بچوں کے لیے، اور بچوں میں سے بھی بیٹوں کے لیے۔ بڑا قبرستان، یہ بڑا قبرستان شہر والا، جنازہ شروع ہونے لگا۔ نام اس لیے نہیں لوں گا کہ شہر کی جانی پہچانی شخصیت بہت سارے ساتھی جانتے ہوں گے، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے۔ جنازہ شروع ہونے لگا، مولوی صاحب ابھی اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے لگے تھے، پیچھے سے ایک صفیں چیرتا ہوا شخص آیا کہ ٹھہرو مولوی صاحب، خبردار جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ میت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس ظالم کو مہینے لاکھ روپیہ لینا جائے۔ اللہ اکبر، سناٹا چھا گیا۔ بیٹے موجود، بھائی موجود، لیکن سانپ سونگ گیا، کام خراب ہو گیا۔ لوگ جو سمجھتے تھے مسئلے کو جانا شروع ہو گیا جنازے کے بغیر۔ بیٹے نہیں بول رہے۔ اللہ کی قسم آج تو صورتحال یہ بن چکی کہ بعد میں لوگ بیٹوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت صاحب برہردار تو اعلان کیتا سی وڈے قبرستان کھلو کے سامنے لوکاں دے کہ ابا جی تے قرض ہوئے تے میرے نال رابطہ کرے تو بیٹا اے میرے کول پروف ہے، اے اینے لاکھ روپیہ یا اینے کروڑ روپیہ تیرے ابا جی نے دینا ہے۔ وہ آندا اچھا او بڑا قبرستان جی، اتنے لگے جاؤ، اب میری اتنے دفن جی، جی لب گیا مینوں بھی بڑی لوڑ جی۔ ایک دوست کہتے ہیں کراچی ایک میمن فوت ہو گیا، کہتے ہیں میں تعزیت کے لیے گیا، میرا کاروباری تعلق بہت زیادہ تھا، بہت قربت تھی۔ کہتا فوت ہو گیا تو میں اس کے بیٹے کے ساتھ تعزیت کے لیے اسپیشل ہم مارکیٹ کے بندے کراچی گئے۔ کہتے جب اس بچے کو ملے کوئی تاثرات نہیں تھے، کوئی افسوس کے، کوئی پریشانی کے، کوئی باپ دنیا سے چلا گیا، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی سعادت۔ پیارے پیغمبر اسلام میں جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ چلا گیا باپ دنیا سے، لیکن کہتے ہیں جب اس کے سامنے جا کے بیٹھے تو ابھی بات شروع کی تو میں نے کہا کہ کیسے فوت ہوئے بھائی، وہ تو بالکل صحت مند ہے۔ وہ کہتا بس فوت ہوگا، کہتا سالہ دنیا سے چلا گیا، ہمیں بھی مصیبت ڈال گیا، کسی بینک کے اکاؤنٹ کا بتا کے نہیں گیا، کہاں کہاں اکاؤنٹ رکھے ہیں۔ وہ سالہ خود تو چلا گیا لیکن ہمیں مصیبت ڈال گیا۔ وہ باپ کو سالہ کہہ کے مخاطب کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہہ سکتا۔ میں کل بچوں کو بتا رہا تھا بیٹا یہ ماں باپ کے سامنے اس طرح کندھے مارنا، ایسے کرنا، گردن کو اس طرح کرنا بات سن کے، میں نے کہا حرام ہے۔ اپنی ماں کے سامنے یا اپنے باپ کے سامنے اتنی بھی اجازت نہیں کہ وہ کندھے اس طرح جھٹکے، گردن ایسے مارے، گالی گلوچ تو بہت دور کی بات۔ وہ کہتا سالہ بتا کے بھی کچھ نہیں کیا، ان فن فوت ہو گیا۔ تو بیٹے نہیں دیتے، لیکن لیا کن کے لیے جاتا ہے؟ بیٹوں کے لیے۔ بھگتے کا کون؟ لینے والا۔ عیش کون اڑائیں گے؟ گلچھڑے کون اڑائیں گے؟ بیٹے۔ ہاں ایک ایسے ہی منظر کی میں نشاندہی آپ کے سامنے کر دوں کہ بیٹے نہیں بولے، بھائی نہیں بولے، ایسے ہی منظر کی نشاندہی کر دوں کہ جنازہ کھڑے ہونے والا تھا، مولوی صاحب اللہ بکر کہنے لگے، پیچھے سے بندہ دوڑتا ہوا سبیں چیرتا ہوا ہے، کہتے ٹھہرو جنازہ نہیں پڑھنا، 20 لاکھ روپیہ لینا اس ظالم کو میں۔ بیٹے نہیں بولے، بھائی نہیں بولے، لوگ جنازہ پڑھے بغیر واپس جا رہے تھے۔ پاس ہی بیٹی کا گھر تھا، اس بندے کی بیٹی کا گھر تھا۔ کسی نے جا کے بیٹی کو بتایا کہ ایک بندہ تیرے ابا کا جنازہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ وہ کہتا میں نے 20 لاکھ لے۔ بیٹی نے جلدی الماری میں سے
مکان کی رجسٹری نکالی, بھاگی بھاگی گئی, پردہ پردہ کر کے اس کو جا کہتی ہے کہ یہ رجسٹری رکھ لو, میرے بغیر جنازہ پڑھنے دو, یہ رجسٹری رکھ لو. حالانکہ ابا نے اس کے نام نہیں کرایا, ابا نے جو جائیداد دی بیٹوں کے نام کرا دی, نہیں بولے. وہ کہتی ہے جنازہ پڑھو, یہ رجسٹری رکھ لو, میرا مکان سنبھال. جنازہ ہو گیا. شام کو وہ صاحب جو تھے وہ گھر آئے, اس بیٹی کے دروازہ کھڑکھڑایا, کہا بیٹی اماں کو بلاؤ. بیٹی باہر آئی, کہ لگا بیٹی یہ رجسٹری اور یہ 20 لاکھ روپیہ, یہ رجسٹری اور یہ 20 لاکھ روپیہ. کہتا یہ تیرے باپ نے میرے دینے نہیں تھے, تیرے باپ نے میرے پاس امانت رکھوائی ہوئی تھی. میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ ان پیسوں کا حقدار صحیح کون ہے. یہ 20 لاکھ بھی تیرا, یہ رجسٹری بھی تیری. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اب کوئی ساتھی جاننا چاہے گا کہ جس کا جنازہ پڑھانے سے نبی سے انکار کیا اس پر قرض کتنا تھا؟ کروڑ, 2 کروڑ, 10 کروڑ, 20 کروڑ. کوٹھی بنائی تھی, بنگلہ بنایا, فیکٹری بنائی, کو پلازا بنایا, کیا کیا تھا؟ کتنا قرض تھا؟ نسائی میں حدیث ہے کہ اس شخص پر صرف 18 یا 19 درہم قرض تھا. صرف 18 یا 19, ہماری زبان کے اندر صرف 18 یا 19 روپے قرض تھا اس پر. اب میرے بھائیو, یہ جملہ بولنا کہ مر چلے ہاں دے دیاں گے, ایتھے ہی ہاں کدھر ٹر چلے ہاں دے کے جاواں گا, یہ جملہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے, قطعاً ٹھیک نہیں ہے. اس کے برعکس اللہ کی قسم اگر 2 آنسو بہا لیے جائیں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ وہ بندہ میرے گھر میں آئے گا, دکان پہ آئے گا تو بڑی شرمساری ہوگی. اللہ تو اتنے خزانوں کا مالک ہے, تیرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق وعدہ ہے کہ جو دینے کی نیت رکھتا ہو, اللہ میری دینے کی نیت ہے, میرے دینے کی نیت ہے, اللہ کوئی بندوبست فرما دے. میری بڑی شرمساری, بڑی شرمساری. اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالی جس سے قرض لینا تھا, حدیث میں آتا ہے لینے جاتے اندر سے وہ کہہ دیتے گھر نہیں. ایک دن ایک بچہ آیا, اس کے منہ سے نکل گیا کہ اندر ہی ہیں. آواز دی نہیں, نکلو بھائی پتہ چل گیا مجھے, باہر آ جاؤ. وہ باہر آیا, کہتے کیوں چھپ کے بیٹھ جاتے ہو جب میں آتا ہوں؟ کہتے میں شرمندگی کی وجہ سے دے نہیں سکتا. کہتے اٹھاؤ قسم. کہتے اللہ کی قسم میں دے نہیں سکتا شرمندگی کی وجہ سے. اللہ اکبر. ابو قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے قرض دار کو مہلت دے یا معاف کر دے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیارے پیغمبر اسلام نے بڑی زبردست بشارت سنائی, جنت کی, گناہوں سے معافی کی. تو کتنا بڑا اس کے لیے اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا. ہاں اگر تجھے فکر ہے تو دعا بھی کیا کر میرا بھائی, اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ اپنا حلال کافی کر دے, اللہ حرام سے بچا دے. واغننی بفضلک عمن سواک, یا اللہ اپنے سوا سب سے بے پرواہ کر دے, اپنے سوا سب سے صرف اپنے در کا محتاج کر لے بس. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا دینے پہ آ جانا, ساری دنیا پوری نہیں پڑے گی. پوری کہاں سے پڑے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, پوری اللہ کی طرف سے پڑے گی.
تو بھائی ساری دنیا دینے پہ آ جائے تو پوری نہیں پڑے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اوپر والا ہاتھ بننے کی توفیق عطا فرما, نیچے والے سے محفوظ فرما, کسی کے آگے سوال کرنے سے اللہ محفوظ فرما, کسی کو فٹیک ڈالنے سے محفوظ فرما, اللہ قرض سے محفوظ فرما, قرض کی موت سے محفوظ فرما, اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پر زندہ رکھنا, اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمانا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.